الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا نہیں بلکہ آپ سب کو مل کر پڑھنا ہے، لیکن درود شریف پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کے آس پاس جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے کانوں تک پہنچے، لیکن پردے کے اس پار موجود کسی غیر محرم کے کانوں تک آپ کی آواز نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے آپ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم تمام حاضرین کی حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم، ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور آج کے اس اجتماع میں ہم جو کچھ بھی سنیں اسے دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس محفل پاک میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ ایک بات اچھی طرح سے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ایسی محفلوں میں آنے والی کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آتی، بلکہ آتی وہی ہیں جن کو میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ توفیق کسے دیتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا اس وقت اس محفل پاک میں شرکت کرنا گویا اس بات کی ضمانت ہے کہ رب تبارک تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اور یقیناً اس کی مرضی ہے، اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، چونکہ 4:45 بجے کے قریب اذان عصر ہوگی، اس وقت 4 بج چکے ہیں، تو میرے پاس پونا گھنٹے کا وقت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جسم کے ساتھ
ذہن کو حاضر رکھ کر آپ میری مکمل گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گی۔ جو بچے درمیان میں موجود ہیں، میں ماؤں سے کہوں گا کہ ان کو خاموش کرا دیں تاکہ جو کچھ بھی میں کہوں اس کو سننے اور سمجھنے میں تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ایک مسلمان لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر جہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وہیں اس پر سب سے پہلے پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، لڑکی جیسے ہی بالغ ہوتی ہے اس پر دو چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایک ہے پردہ اور دوسرا ہے نماز۔ لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے ساتھ لڑکے پر نماز فرض ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ مسلمان لڑکیاں، وہ مسلمان عورتیں جو پردے کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی اللہ نے ہم پر پردے کو فرض فرما دیا۔ اگر ہم پھر بھی پردہ نہیں کرتے ہیں، فیشن کے چکر میں، حسن و جمال کی نمائش کے چکر میں، اپنے آپ کو ماڈرن یا ترقی یافتہ کہلانے کے چکر میں، تو ہم اگرچہ دنیا میں چند لوگوں سے تعریفیں تو وصول سکتے ہیں، لیکن ہم پردے جیسے فریضے کو چھوڑ کر اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان عورت جب قرآن شریف کی تلاوت کرے تو فرمایا گیا تلاوت قرآن مقدس کے وقت اس کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کوئی غیر محرم اس کی آواز کو سن سکے۔ اب بتائیے قرآن سے بہتر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن زندگی بھر کے لیے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن یہ مرنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ یہ اصول زندگی کا طریقہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے۔ جس قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے، فرمایا گیا ایک لڑکی، ایک عورت اگر اس کی تلاوت کرے تو اتنی بلند آواز سے نہ کرے کہ کوئی غیر محرم اس کی آواز کو سن سکے۔ پھر یہی لڑکی یا یہی عورت اگر قرآن کے علاوہ دوسری کوئی چیز، دنیاوی گفتگو ہو، کسی غیر محرم سے بات چیت ہو، گانا ہو، گالی گلوز ہو، غیبت چغلی ہو، آپ سوچیں یہ ساری چیزیں اگر وہ کرے تو جسے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ بلند آواز کے ساتھ کرے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یقین جانیں وہ یہ لاپرواہیاں کر کے اور پردے جیسے عظیم فریضہ کو چھوڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہے، اور یہ نافرمانی اسے پھلنے پھولنے نہیں دے گی بلکہ یہ نافرمانی اس کی دنیا بھی تباہ کرے گی اور آخرت بھی برباد کر دے گی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، اگر صحابیات کی زندگی کا آپ جائزہ لیں، جن کی نانی مسلمان نہیں تھی، جن کی دادی مسلمان نہیں تھی، یہاں تک کہ جن کی مائیں مسلمان نہیں تھی، قبول اسلام کے بعد وہی صحابیات جنہیں کبھی پردے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا اور دور دور تک پردے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، جب اسلام قبول کیا انہوں نے اور پردے کے احکام نازل ہوئے تو قبول اسلام کے بعد پردے کی آیات کے نزول کے بعد جانتی ہو ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان صحابیات نے فرمایا گیا کہ اپنے گھروں سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ اگر ضرورت کے تحت انہیں مجبوراً نکلنا بھی پڑتا تو اپنے پورے جسم کو چادر کے ساتھ لپیٹ کر وہ گھر سے نکلتی تھی،
اور وہ بھی فرمایا گیا کہ مدینے کے در و دیوار سے اس طرح لگ لگ کر چلتی تھی وہ کہ اکثر ان کی چادریں، ان کے کپڑے راستے میں موجود مکانوں کی دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے. یعنی مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں، مردوں کے ساتھ بیچ راستے میں کھل کھلا کر نہیں، بلکہ پردے کے ساتھ. ذرا سوچیں کہ جہاں کل تک پردے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، جنہوں نے اپنی ماں کو بھی بے پردہ دیکھا تھا، نانی دادی کو، بڑی بہن کو، خالہ ممانی چچی کو، جنہوں نے پورے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ دیکھا تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پردے کی آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد ان کے پردے کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا، اور مجبوراً نکلنا بھی پڑتا تو دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی تھیں کہ ان کی چادریں دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھیں، الجھ جایا کرتی تھیں. ہم اور آپ اس ماحول میں پیدا نہیں ہوئے. ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے. والدہ بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان، دادی بھی مسلمان، خالہ بھی مسلمان. ہم نے مسلمانوں کے خاندان میں، مسلمانوں کے گھرانے اور ماحول میں اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پردہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، جانتی ہو خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی حضرت زینب ماہ محرم الحرام میں جن کے تذکرے آپ سنتی ہوں گی، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت زینب کے پڑوس میں تقریباً 15 سال تھا، اور ان 15 سالوں میں نے کبھی پردے کے ساتھ بھی حضرت زینب کو گھر سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہے. یعنی بلا ضرورت کہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں تھیں. کہتے 15 سالوں میں بھی میں نے پردے کے ساتھ بھی انہیں گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا. ایک مرتبہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی. ان کے شوہر نے کہا زینب چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں. تو حضرت زینب نے کہا کہ آپ جائیے اور ڈاکٹر کو، طبیب کو آپ میرا مرض بتا کر دوا لے آئیے. آپ کے شوہر نے کہا زینب کیا تمہیں معلوم نہیں، شریعت نے ان حالات میں اجازت دی ہے عورت کو گھر سے نکلنے کی. شریعت نے ان حالات میں اجازت دی ہے عورت کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی. زینب تم میرے ساتھ چلو، ورنہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گا. تو جانتی ہو کیا جواب دیا تھا خاتون جنت کی بیٹی نے؟ کیسی ماں کی گود کی پروردہ تھی، کیسی پاکیزہ ماں کا پاکیزہ دودھ انہوں نے پیا تھا، کیسی پاک کوکھ سے انہوں نے جنم لیا تھا، کیسا ان کے گھر کا ماحول اور ماں باپ کی تربیت تھی. حضرت زینب اپنے شوہر سے کہتی ہاں میں جانتی ہوں کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اس حالت میں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہوں، لیکن میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ میں فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہوں، میں آخر کیسے فراموش کر سکتی ہوں. آپ جائیے اور ڈاکٹر کو میرا مرض بتا کر آپ دوا لے آئیے. فرماتی ہیں آپ لوگوں کی فکر نہ کریں، اگر اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے میری موت لکھی ہے تو دوا آپ نہیں میں بھی جا کر لے آؤں تو بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتی. اور اگر اس بیماری کی وجہ سے مقدر میں موت نہیں لکھی تو دوا آپ بھی نہ لائیں، میرا کچھ بھی بگڑنا نہیں ہے، اللہ یقیناً میری حفاظت فرمائے گا. آپ سوچیں کس طرح سے شریعت کے احکام پر وہ عمل کرتی تھی، کس طرح سے شرم و حیا کی اور پردے کی وہ پابند تھی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بڑی پریشان تھی. ان کا معاملہ یہ تھا ان کو اکثر دورے پڑتے تھے، جن دوروں کی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتی، تڑپنے لگتی تھی، اور جب اس حالت میں پہنچتی تو کبھی چہرہ کھلتا، کبھی ہاتھ کھلتے، کبھی پیر کھلتے. انہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہوش آنے کے بعد، اپنی اصلی حالت میں آنے کے بعد بڑی شرمندگی ہوتی کہ پتہ نہیں اس حالت میں میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہوا ہوگا. تنگ آ گئی اپنی بیماری سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے اس مرض سے شفا عطا کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحابیہ سے اگر تم چاہتی ہو تو میں شفا کی دعا کر دوں، اور اگر تم صبر کرو تو اس صبر کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اب بتاؤ بیماری سے شفا چاہیے یا صبر کے عوض جنت چاہیے؟ تو صحابیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفا کے لیے دعا نہ کریں، میں اس بیماری کو برداشت کرنے اور صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاں البتہ صرف اتنی دعا میرے لیے کر دیں کہ آئندہ جب بھی دورہ پڑے میں زمین پر گر کر اگرچہ کتنا بھی تڑپوں لیکن بے پردگی نہ ہونے پائے۔ مجھے بیماری سے شکایت نہیں ہے بلکہ شرمندگی ہوتی ہے بے پردگی سے۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں ذرا سوچو، وہ صحابیہ ارے جو بیماری میں بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ بے پردگی ہو جائے، میرا چہرہ لوگوں کے سامنے کھل جائے، میرے ہاتھ پیر لوگوں کے سامنے کھل جائیں۔ آج اسی مذہب کی ماننے والیوں کا حال کیا ہے؟ بیماری میں بے پردگی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ لوگ کھل کر جاتے ہیں بے حیائی اور بے پردگی کا مجسمہ بن کر۔ شادیوں میں بتائیے عورتوں کے پردے کا معاملہ کیا ہے؟ منگنی میں بتائیے عورتوں کے پردے کا معاملہ کیا ہے؟ چلے میں بتائیے عورتوں کے پردے کا معاملہ کیا ہے؟ کسی کا عقیقہ ہو، کسی کا ولیمہ ہو، کسی کی منگنی ہو، کسی کا نکاح ہو، آج ہماری عورتوں کا حال دیکھیں۔ کبھی کبھی تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ عورتیں جو چلی جا رہی ہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، یہ مسلمان عورتیں ہیں کہ غیر مسلم عورتیں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، آج ہمارے یہاں بے حیائی عام ہو چکی، آج ہمارے یہاں بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھیں 12 سال 14 سال 18 سال 20 سال کی لڑکیوں سے کیا توقع کریں؟ یہاں مائیں پردہ نہیں کرتی، یہاں نانی دادی پردہ نہیں کرتی، یہاں خالہ چاچی پردہ نہیں کرتی، پورا کا پورا خاندان بے پردگی اور بے حیائی میں مبتلا ہے۔ اور جانتی ہو ہماری بے غیرتی کا عالم کیا ہے؟ ہماری بے حیائی بے پردگی کا عالم کیا ہے؟ اگر کسی لڑکی کے بال خوبصورت ہیں تو چھپانا پسند نہیں کرتی بلکہ دکھانا پسند کرتی۔ اگر کسی کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کو لوگوں کو دکھانا پسند کرتی ہے۔ اگر کوئی گوری چٹی ہے، رنگ خوبصورت ہے تو دنیا کو رنگ دکھانا چاہتی ہے، چہرہ دکھانا چاہتی ہے، ہونٹ دکھانا چاہتی ہے، قد دکھانا چاہتی ہے، یہاں تک کہ پہنا ہوا کپڑا بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، نیکلس اور سر میں جو کلپ لگائی جاتی ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لو، اگر دنیا کے سامنے اپنے حسن و جمال کی تم نمائش کرتی ہو تو اپنی طرح انسانوں سے تم تعریف کے چند جملے تو بٹور سکتی ہو سکتا ہے چند آوارہ لڑکوں کو اپنا عاشق بھی بنا لو، لیکن قبر میں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ محشر میں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں تمہیں کس حصے میں رکھا جائے گا تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے جب واپس لوٹے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتا ہوا پایا ہے۔ آپ سوچیں پاپولیشن کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے عورتوں کا ریشو کیا ہے، مردوں کا ریشو کیا ہے؟ آقا فرماتے میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جلتا ہوا دیکھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلائی جائیں گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بنیاد؟ آقا فرماتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی بنیاد نہیں، بلکہ عورتوں کے جہنم میں زیادہ جلائے جانے کی وجہ یہ ہے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکرا پن کیا کرتی تھی، ان کا سلوک شوہر کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی کرتی تھی، بد کلامی کرتی تھی۔ آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے بعد بیان کیا، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس کو سر کے بالوں کے بل لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو سینے کے بل لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے ایک عورت کو میں نے دیکھا جسے پنڈلیوں کے بل لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب دیتے ہیں۔ آقا فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو کمر کے بل لٹکایا گیا ہے اور اس کو فرشتے نیچے سے آگ کا عذاب دیتے ہیں۔ اب جانتی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات بیان کیے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتوں پر یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ آقا فرماتے میں نے جبرائیل
علیہ السلام سے کہا جبرائیل ان عورتوں پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے جسموں کی نمائش کیا کرتی تھیں، غیر محرم کو اپنا جسم دکھایا کرتی تھیں، اور اسی نمائش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل جب گناہ سب کا ایک ہے تو سزا جدا جدا کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت زمین پر جو عورت دنیا میں اپنے جسم کا جو حصہ دکھایا کرتی تھی، زمین پر عورت اپنے جس حصے کی نمائش کیا کرتی تھی، آج جہنم میں اس کو اس کے جسم کے اسی حصے کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی جو عورتیں گلیوں میں، بازاروں میں، مال میں، مارکیٹ میں، فنکشن ہال میں، چلے میں، منگنی میں، نکاح اور ولیمے میں اپنی زلفیں بکھیر کر نکلتی ہیں، انہیں جہنم میں ان کے سر کے بالوں کے بل لٹکایا جائے گا۔ اے عورتوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کبھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہو اور تمہارے الجھے ہوئے بال اچانک کنگھی میں پھنس جائیں اور وہ کھنچ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی کبھی اپنے ہی ہاتھوں سے کنگھی کرتے وقت بال الجھ جائیں تو چیخ نکل پڑتی۔ آپ سوچیں کنگھی میں الجھے بالوں کے کھچاؤ کو برداشت نہیں کر سکتی، اگر تمہیں اسی بالوں کے بل لٹکا دیا جائے گا تو انجام کیا ہوگا؟ سر کے بال نہیں، اگر تمہیں تمہارے ایک ہاتھ کے بل باندھ کر لٹکا دیا جائے چند گھنٹوں کے لیے تو آپ سوچو کہ جسم کا پورا وزن ایک ہاتھ پر برداشت کر سکتی ہو؟ 65 کلو، 80 کلو، 90 کلو کا وزن سر کے بالوں کے بل جب لٹکایا جائے گا تو سوچے کیفیت کیا ہوگی۔ اور صرف لٹکایا نہیں جائے گا بلکہ نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب بھی دے رہے ہوں گے، تو سوچے انجام کیا ہوگا۔ جن عورتوں کو سینوں کے بل لٹکایا جائے گا، جن عورتوں کو کمر کے بل لٹکایا جائے گا، جن عورتوں کو ان کے پنڈلیوں اور پیروں کے بل لٹکایا جائے گا، آپ سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ حضور کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھیں، میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرما دیا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ پہننے والیاں ننگی ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ، پہننے والیاں اور ننگی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، آقا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پہننے والیاں ہوں گی پھر ننگی بھی ہوں گی، پہنا بھی ہوگا اور ننگی بھی کیسے؟ تو آقا فرماتے ہیں جسم پر لباس تو ہوگا لیکن اس لباس سے بھی ان کے جسم کے ایک ایک حصے نمایاں ہوں گے۔ یعنی ایسا کپڑا پہنا ہوگا یا تو اتنا باریک ہوگا کہ جسم جھلک رہا ہوگا، جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہوگی، یا تو اتنا چست ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پورا جسم کپڑا پہننے کے بعد بھی نمایاں ہوگا۔ آپ سوچیں عورتیں جو شلوار قمیض پہنتی ہیں یہی نہیں، عورتیں جو لباس پہنتی یہی نہیں، بلکہ آج کے ترقی یافتہ دور کی بعض ماڈرن لڑکیاں برقع بھی ایسے پہنتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ کپڑے کے تھان میں لپیٹ کر برقع اس کا سلا گیا ہے۔ اتنا چست ہوتا ہے برقع، اتنا نقاب ٹائٹ ہوتا ہے کہ برقع پہننے کے بعد بھی جسم کے ایک ایک اعضاء کھلے ہوتے، نمایاں ہوتے، پیر بھی نظر آتا ہے، کمر بھی نظر آتی ہے، سینہ بھی نظر آتا ہے، پیٹ بھی نظر آتا ہے، پیٹھ بھی نظر آتی ہے۔ ذرا سوچیں آخر نقاب پہننے کی وجہ کیا تھی؟ آخر برقعے کا کانسیپٹ کیا تھا؟ پہننا کیوں تھا؟ جسم دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے؟ اور جانتی ہو آج تو بہت ساری لڑکیوں کی سوچ یہ بن چکی ہے اگر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو چھپانے کی، بلکہ دکھایا جائے، اس کی نمائش کی جائے۔ اور بعض مائیں، بعض خاندان کی بڑی بوڑھیاں باقاعدہ اپنے گھر کی کم عمر بچیوں کو شادی بیاہ میں سجا دجا کر بن پردے کے لے جاتی ہیں کہ دنیا دیکھے گی کتنی خوبصورت ہے ہماری بچی، ہماری بھتیجی، ہماری نواسی، ہماری بھانجی، تبھی تو اس کے لیے رشتہ آئے گا۔ اگر ہم نے اس کو پردے میں لپیٹ دیا لوگ کہیں گے لگتا ہے دکھانے کے لائق نہیں، لگتا ہے خوبصورت نہیں۔ آج یہ ذہن بن چکا ہے کہ وہی لڑکیاں برقع پہنتی ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، اور جو خوبصورت ہوتی ہیں وہ تو کھل کر سامنے آتی ہیں، لوگوں کو دکھایا کرتی۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، جانتی ہو ایک مرتبہ ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی،
مال غنیمت کے ساتھ کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ ان قیدی بنا کر آنے والے مرد و عورتوں میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو وقت کے سخی بادشاہ حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی کو بھی لا کر حضور کے سامنے میدان میں قیدیوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ اتفاق سے تمام جو عورتیں تھیں ان سب کے سر پر دوپٹہ تھا، لیکن حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ 18-20 سال کی لڑکی تھی۔ جیسے ہی رحمت للعالمین آقا نے دیکھا تڑپ اٹھے۔ آقا فوراً اٹھ کر اپنی جگہ سے دوڑتے ہوئے آگے جاتے ہیں، یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ نے نالین شریف بھی نہیں پہنا۔ آپ تیزی سے اس لڑکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اپنی چادر مبارک کو لے جا کر آقا اس بچی کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ آقا کا اس بچی کے سر پر چادر ڈالنا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلا۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، جب ہمیں گرفتار کر کے آپ کی طرف لایا جا رہا تھا تو دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات و تصورات تھے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، آپ حکم دیں گے، عمر کی تلوار ہمارا فیصلہ کر دے گی، یا ہم نے سمجھا اگر زندہ بھی رہ گئے ہمیں عمر بھر کے لیے قیدی بنا دیا جائے گا، ہمیں قید و بند میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں لونڈی بنا کر بازاروں میں بیچ دیا جائے گا۔ لیکن اے آقا، ہم نے جو سوچا تھا یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے اس کا برعکس پایا ہے، ہم نے اس کا اپوزٹ پایا ہے۔ آپ نے تو مجھ پر کرم فرما دیا، آپ نے میرے سر پر دوپٹہ ڈال دیا۔ اے اللہ کے محبوب ذرا مجھے بتائیے آپ نے میرے سر پر چادر کیوں ڈالی ہے؟ حالانکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کے کسی امتی کی بیٹی نہیں ہوں، آپ نے میرے سر کو آخر ڈھکا تو کیوں ڈھکا؟ میں تو ایک ہندو راجا کی بیٹی ہوں۔ تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا سنو، جو تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں نے تمہارے سر پر یہ چادر کیوں رکھی ہے تو سن لو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے وہ غیر مسلم کی ہو۔ اور اے میری بیٹی سن لے، بیٹیوں کے سر بن دوپٹے کے اچھے نہیں لگتے ہیں، چونکہ تیرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا اس لیے میں نے تیرے سر کو ڈھانک دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آقا جو یہ پسند نہیں کرتے ایک غیر مسلم کی بیٹی بھی بن دوپٹے کے اپنے گھر سے باہر نکلے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والیاں، آج اسی نبی کی بیٹی خاتون جنت کی کنیزہ کہلانے والیوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے سروں سے دوپٹے غائب ہو چکے ہیں، ہمارے جسموں سے نقاب غائب ہو چکے ہیں، ہم پہنتے ہیں تو ماڈرن لباس پہنتے ہیں، ہم پہنتے ہیں تو سیریل دیکھ کر وہاں سے کاپی کر کے لباس پہنتے ہیں، ہم پہنتے ہیں تو بازار میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اس وقت فلم میں جو کپڑا چل رہا ہے ہم وہ دیکھ کر خریدا اوڑھا پہنا کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی خیال نہیں ہوتا اس کپڑے میں پردہ ہے کہ بے پردگی ہے، یہ کپڑا شریعت کے مطابق ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، اس کپڑے کی وجہ سے کہیں میری غیرت نیلام تو نہیں ہوگی، کہیں بے پردگی تو نہیں ہوگی، اس کپڑے کی وجہ سے کہیں اللہ اور اس کے رسول مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے دل دماغ میں یہ خیال آتا ہو؟ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، ایک ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آٹا گوندنا نہیں سکھاتی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر چاول چننا نہیں سکھاتی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے میں صابن لگانا، برش مارنا، نچوڑنا، کھنگالنا نہیں سکھاتی ہے۔ ایک ماں جو کچھ کرتی چلی جاتی ہے اس کی دیکھا دیکھی اس کی بیٹیاں بھی خود بخود وہ سب سیکھتی رہتی ہیں۔ اگر ماں کھانا اچھا بناتی ہے تو بیٹی بھی اچھا کھانا بنانے والی ہوتی ہے۔ اگر ماں گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھتی ہے تو بیٹیاں بھی گھر کو صاف ستھرا رکھنے پر بلیو کرتی ہیں۔ اگر ماں اپنے شوہر کا یعنی بچیوں کے باپ کا خیال رکھتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، تو بیٹیاں بھی اپنے سسرال جانے کے بعد اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہیں۔ اور اگر ماں بے پردہ ہو، ماں بے حیا ہو، ماں بے غیرت ہو، ماں سیریل دیکھنے والی ہو، ماں اپنے شوہر سے زیادہ نچنیوں گویوں سے محبت کرنے والی ہو، ماں اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر اس کے باپ کی غیبت کرنے والی ہو، ماں اپنے ساس سے جھگڑا سسر کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی ہو، تو بیٹیاں بھی جو کچھ دیکھتی ہیں اپنی ماں سے وہ سب سیکھ جایا کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے ذرا سوچیں۔ گھر میں جتنی بہنیں ہیں وہ کیا پردہ کرتی ہیں؟ گھر میں جو خالہ ہے کیا وہ پردہ کرتی ہیں؟ گھر میں جو بڑی امی لگتی ہیں، چاچی لگتی ہیں، کیا وہ پردہ کرتی ہیں؟ گھر میں جو والدہ ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، کیا وہ پردہ کرتی ہیں؟
یاد رکھیں جیسی آپ ہوں گی ویسے ہی آپ کی آنے والی نسلیں ہوں گی۔ میں یہاں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، سیدنا سرکار غوث اعظم کے والد عبداللہ سمئی کے داماد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست 10 یا 12 سال تک انہوں نے عبداللہ سمئی کے باغ کی باغبانی کی۔ ایک سیب کے بدلے 12 سال کفارہ ادا کرنے کے لیے آپ نے نوکری کی باغ میں، اور اسی باغ میں عبداللہ سمئی کا مکان بھی تھا، جہاں کمرے کے اندر عبداللہ سمئی کی بیٹی بھی رہا کرتی تھی۔ آپ سوچیں 10 یا 12 سال تک آپ باغ کی باغبانی کر رہے ہیں، لیکن جب جناب عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا تو کہا اے ابو صالح سنو، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی لولی ہے۔ یہ مشہور واقعہ سیب کا آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اپنی بیٹی کی تعریفیں نہیں کرتے، اپنی بیٹی پہ سرخاب کے پر نہیں لگاتے، بلکہ اپنی بیٹی کے عیب گناتے ہیں، اور عیب بھی ایسے جو بیٹی میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے کہا لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، جب جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نکاح کرنے کے بعد کمرے میں گئے تو آپ نے سنا وہاں جو بیوی تھی وہ بول بھی رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی۔ بڑا تعجب ہوا، پلٹ کر کمرے سے باہر نکلے، سوال کیا تو جواب ملا گونگی اس لیے آج تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کیا، اندھی اس لیے آج تک کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں، لولی اس لیے آج تک میری اجازت کے بغیر کسی کو کبھی کچھ دیا نہیں، اور لنگڑی اس لیے آج تک کبھی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا نہیں۔ آپ ذرا سوچیں یہ عیب ہیں کہ یہ خوبیاں ہیں؟ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، 10 سال تک جناب ابو صالح کمرے کے باہر باغ میں، اور عبداللہ سمئی کی بیٹی فاطمہ ام الخیر کمرے کے اندر، لیکن 10 سالوں میں نہ اس جوان مرد نے کمرے میں جھانک کر دیکھا کہ اندر یہ بوڑھا اکیلا رہتا ہے یا کوئی اور بھی فیملی ممبر، اور نہ بیٹی نے کبھی باہر جھانک کر دیکھا کہ ذرا اس لڑکے کو دیکھیں جس کی عبادت اور ریاضت کے چرچے ہیں، جس کے تقوی و طہارت کے چرچے ہیں، والد محترم جس کی تعریفیں کرتے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں وہ لڑکا ہے کیسا۔ آپ سوچیں کمرے میں رہ کر جھانک کر باہر دیکھا نہیں، اور ابو صالح نے کمرے کے اندر جھانک کر ملنے کی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جب ماں ایسی با پردہ ہوتی ہے، باغیرت ہوتی ہے، شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، اور باپ جناب ابو صالح کی طرح متقی ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے، باغیرت ہوتا ہے، خوف خدا سے سینہ لبریز ہوتا ہے، عشق رسول کا پیکر ہوتا ہے، تو انہی لوگوں کے ملنے پر اللہ غوث اعظم جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ آج تو باپ بھی بے حیا ہے اور مائیں بھی بے غیرت ہیں، اور یہی وجہ تو ہے کہ ہمارے گھروں میں آج نچنیے پیدا ہو رہی ہیں، آج ڈسکو ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں۔ آج اگر 10 12 15 سال کا بیٹا بھی چرسی ہو گیا، گنجیڑی ہو گیا، افیمچی ہو گیا، اگر آج ہمارا بیٹا جوان ہونے سے پہلے نشاور دوائیوں کا عادی ہو گیا، اور جوان ہو کر ماں باپ کا باغی ہو گیا، اور شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو لے کر چلا گیا، تو میں کہتا ہوں اس میں صرف اولاد کا قصور نہیں ہے، بس بلکہ اس میں قصور ماں باپ کی تربیت کا بھی ہے۔ ماں باپ نے چاہا اپنا بنا لیں، اپنا بنا لیں، اپنا بنا لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد نہ ان کی بنی نہ اللہ رسول کی بن سکی۔ کاش ماں باپ نے اپنی اولاد کو اپنا بنانے کی کوشش نہ کی ہوتی، بلکہ بناتے تو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بناتے۔ جس اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ہو، نبی کی محبت ہو، وہ کبھی ماں باپ کے گستاخ و غدار نہیں ہوتے ہیں۔ جانتی ہو اسی ہندوستان کا واقعہ ہے، تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ، حیدرآباد کی سرزمین پر ایک دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ اس دینی جلسے کے اندر ایک غیر مسلم عورت آئی، اور اس غیر مسلم عورت نے آ کر کہا اے مسلمانوں، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ مجمع پر سناٹا چھایا تھا،
ہر کوئی حیرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، یہ آخر کیا پوچھے گی؟ اس عورت نے کہا مسلمانوں تمہارا دعویٰ ہے دنیا میں سب سے اچھا مذہب ہے تو اسلام، سب سے سچا مذہب ہے تو اسلام۔ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میرے سوال کا جواب دو، تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک کسی ماں نے حسین جیسا بیٹا نہیں جنا، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ کیا جواب دیتے؟ لوگوں پر سناٹا طاری تھا۔ اس عورت نے دوبارہ للکارا، لوگ خاموش۔ اس عورت نے تیسری مرتبہ پوچھا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بتاؤ اگر تمہارا دین اچھا سچا ہے تو بتاؤ آخر آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ جوانوں کا مجمع تھا، لوگ خاموش تھے، کیا جواب دیتے؟ ایک دبلا پتلا کمزور سا بوڑھا مسلمان آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے بیٹی تیرے سوال کا جواب ان میں سے کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس کی وجہ کہ یہ بھی سارے اسی رنگ میں رنگے ہیں۔ تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں، سن، تو ہم سے پوچھتی ہے کہ 1450 سال کی تاریخ میں آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین اعظم کے بعد دوسرا حسین آج تک کیوں نہیں آیا؟ تو سن، حسین جیسے بیٹے ہر ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیتے، بلکہ حسین جیسا بیٹا جننے کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین فاطمۃ الزہرا جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی تب سے زمین پر حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے آج اگر سورج گرہن ہو، چاند کو گرہن لگے تو گھر کی بڑی بوڑھیاں حاملہ بچیوں کو گھر کے اندر بند کمرے میں بند کر دیتی ہیں کہ حاملہ لڑکیاں باہر نہ نکلیں۔ اگر سورج کی روشنی پڑ گئی، اگر چاند نظر آ گیا تو کوکھ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں وہ سورج، وہ چاند جو ہزاروں میل کی اونچائی پر ہے، جو چمک بھی نہیں رہے بلکہ ان کو گرہن لگ گیا ہے، جب چاند اور سورج کو گرہن لگے تو حاملہ عورتوں کو گھر میں چھپا دیتے ہو، کمرے بند کر دیتے ہو، کھڑکی دروازوں پر پردے لگا دیتے ہو کہ روشنی اس تک نہ پہنچے۔ میں کہتا ہوں ہزاروں میل کی اونچائی پر موجود چاند اور سورج کی اگر کرنیں کوکھ میں پلنے والے بچے پر پڑیں تو بچے پر اثر ہوتا ہے، تم مانتی ہو، لیکن 9 مہینے تک وہی حاملہ لڑکی جب 2-4 فٹ کی دوری پر بیٹھ کر 9 مہینے ٹی وی سیریل دیکھتی ہے، گانے سنتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، تو کیا بتاؤ کوکھ میں پلنے والے بچے پر ان ساری چیزوں کا اثر نہیں ہوتا؟ سورج کی شعاؤں کا اثر ہوگا، چاند گرہن کا اثر ہوگا، ٹی وی سیریل کا اثر نہیں ہوگا، فلموں کا اثر نہیں ہوگا؟ نہیں اثر ہوگا۔ سنو کیسے؟ جب مائیں پارسا ہوتی ہیں، مائیں نیک ہوتی ہیں تو کوکھ میں پلنے والے بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں جب میں حمل سے تھی میرا بیٹا بایزید میرے شکم میں تھا، کبھی کھانے میں کوئی شک کا لقمہ آ جاتا، کوئی ایسی چیز میں کھا لیتی جس میں جو حرام نہیں ہوتی، ناجائز نہیں ہوتی، لیکن جس میں شک ہوتا، شبہ ہوتا، تو کہتی میرا بیٹا کوکھ کے اندر جو ہے گلاٹیاں کھانے لگتا تھا، وہ اندر ہلنے ڈلنے لگتا تھا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی تھی۔ دوران حمل ماؤں کا عمل جو ہوگا، ماؤں کا کردار جو ہوگا، ماؤں کی عبادت اور ریاضت جو ہوگی، ان ساری چیزوں کا اولاد پر اثر ہوتا ہے۔ جانتی ہو کیسے؟ حضور غوث اعظم ماں کی کوکھ سے 17 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ تم نے حفظ کہاں کیا؟ تو جواب دیا جب ماں کی کوکھ میں میں تھا، میری ماں رات کو اس وقت تک سوتی نہیں تھی جب تک کہ قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ میری ماں روزانہ 17 پارے پڑھتی تھی کیونکہ وہ 17 پاروں کی حافظہ تھی، اور میں وہ سن کر کوکھ میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ آپ سوچیں یہی معاملہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، گھر میں جھاڑو لگاتی دوران حمل تو قرآن کی تلاوت، زمین کو پوچھتی تو قرآن کی تلاوت، آٹا گوندتی تو قرآن کی تلاوت، روٹیاں بیلتی تو قرآن کی تلاوت،
چاول پکاتی تو قرآن کی تلاوت، یہاں تک کہ رات سوتی جب تک نیند نہ آتی قرآن کی تلاوت۔ فرمایا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت بستر پر بیٹھے بیٹھے کرتی تھیں، اور کوکھ میں سن سن کر آپ کے بیٹے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 14 پاروں کے حافظ قرآن بن گئے۔ آج جب دوران حمل ہماری بیٹی، ہمارے یہاں پر رسم ہے کہ لڑکیاں جب پہلی بار ماں بننے والی ہوتی ہیں تو ان کو مائکے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ مائکے میں سسرال کے مقابلے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ، بڑی بہن کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ جو باتیں ساس کو نہیں بتا سکتی، جیٹھانی کو نہیں بتا سکتی، ننند کو نہیں بتا سکتی، وہ اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ شیئر کر سکتی، اس لیے مائکے۔ اور جب وہ مائکے آتی ہیں تو گھر والے ان سے کوئی کام نہیں کرواتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بیٹی ڈیلیوری کے لیے آئی ہے، اس کو فری کر دو۔ اور جب وہ فری ہوتی ہے تو یا تو کھاتی ہے، یا تو سوتی ہے، اور یا تو بچے ہوئے وقت میں ٹی وی سیریل اور فلمیں دیکھتی ہے۔ فرمایا گیا ایک لڑکی اگر حمل سے ہو اور دوران حمل وہ پابندی سے سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس کو حسین و جمیل اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک لڑکی اگر حمل سے ہو اور دوران حمل وہ سورہ مریم کی تلاوت کرے، فرمایا گیا اس کی ڈیلیوری میں اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ آج کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آج ہم سے مائیں آ کر کہتی ہیں حضرت میرا بیٹا پہلے اتنا خراب نہیں تھا، اگرچہ غصے والا تھا، ہماری بات نہیں مانتا تھا، لیکن شرابی تو نہیں تھا، نشہ تو نہیں کرتا تھا، لیکن چند دنوں سے برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرا بیٹا شراب پینے لگا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ڈرگس لینے لگا، نشاور دوائیاں لینے لگا۔ کوئی ماں کہتی ہے میرا بیٹا کورکس لیتا ہے، کوئی کہتی ہے ایم ڈی لیتا ہے، کوئی کہتی ہے براؤن شوگر لیتا ہے، کوئی کہتا ہے وائٹنر سونگھتا ہے، کوئی ماں کہتی ہے میرا بیٹا کھانے پینے کی نشاور چیزیں استعمال کرنے لگا۔ میں پوچھتا ہوں تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے 23 سال کا۔ میں کہتا ہوں نشہ کب سے کرنا شروع کیا؟ ماں کہتی ہے ابھی 2-3 مہینہ ہوا ہے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں ماں میں تیرے 23 سال کے بیٹے کا رونا رہوں کہ تیرے دودھ کا رونا رہوں، تیری تربیت کا رونا رہوں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ ارے 22-23 سال تک وہ تیرے ساتھ تھا، تو 23 سال میں اس کو نمازی نہ بنا سکی، اور چند شرابی دوستوں نے 2 مہینے میں اس کو شرابی بنا دیا۔ شرابیوں کا رنگ غالب آ گیا، تو اس کو نمازی نہیں بنا سکی، تو اس کا اخلاق نہیں سنوار سکی، تو اس کا کردار نہیں سنوار سکی۔ مجھے رونے کا جی چاہتا یہ جملے کہتے ہوئے سنو، کل تک مائیں آ کر ہمارے پاس اپنے جوان بیٹوں کا رونا روتی تھیں، اب تو جوان بچیوں نے اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک پوتنا شروع کر دیا ہے۔ کل تک مسلمان نوجوان لڑکے غیر محرم لڑکیوں سے دوستیاں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھاگتے بھگاتے تھے اور عشق محبت کے پیچ لڑاتے تھے، لیکن اب عالم یہ ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والی مسلمان لڑکی اب تو بھنگیوں اور چماروں کے ساتھ بھاگنے لگی ہے۔ آپ سوچیں کیا یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا؟ کیا یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا؟ وہ لڑکیاں جو اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں وہ یاد رکھیں انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت تو تباہ کی، آخر ان کے ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ انہیں جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لیکن ماں باپ جنہیں پیچھے چھوڑ کر گئی ہیں وہ بیچارے بوڑھے ماں باپ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتے ہیں۔ صبح شام رات جب محلے میں شور ہوتا ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، باپ داڑھی والا نماز مسجد کا نمازی ہو بیچارہ گھر سے نکلنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ماں جس کی اڑوس پڑوس میں عزت ہو، 4 عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی ہو تو لوگ احترام سے پیش آتے ہوں، وہ ماں بیچاری بازار بھی نہیں جاتی، گھر سے نکلنا چھوڑ دیتی ہے۔ آخر بتاؤ اس ماں باپ کا قصور کیا تھا؟ تم نے جو کرنا تھا خود کیا اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے، لیکن تمہاری ماں کی غلطی کیا تھی؟ کیا غلطی یہی تھی کہ تم کو اس نے پیدا کیا؟ تمہارے باپ کا قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ اس نے تمہیں اچھی تعلیم دی، اس نے تمہیں موبائل دلایا،
اس نے تمہیں اچھا کھلایا پلایا، اس نے بیٹی کی محبت میں اس کے جائز ناجائز سارے شوق پورے کیے، تم نے جو مانگا تمہیں کھلایا ہے، تم نے جو چاہا تمہیں پہنایا ہے۔ تمہارے ماں باپ کے قصور یہی تھا کہ انہوں نے تمہارا سارا شوق پورا کیا۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھو، اپنے نفس کے لیے، اپنے شوق کے لیے اور نفسانی خواہشات کے لیے تم جو چاہتی ہو کر گزرتی ہو، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں ہے اپنے پیچھے جو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر گئی ہو آخر ان کا کیا ہوگا، اپنے پیچھے جو 2 چھوٹی بہنیں چھوڑ کر گئی ہو ان کا ہاتھ تمہارے بعد کون تھامے گا، اپنے پیچھے جو اپنا بھائی چھوڑ کر گئی ہو وہ بھائی دنیا کو کیا منہ دکھلائے گا۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، آج یہ کیسز ہر طرف ہو رہے ہیں اور تمہیں شاید پتہ نہیں ہے یہ ایک ایجنڈے کے تھرو کام کیا جاتا ہے، یہ کام ایک ایجنڈے کے تحت کیا جاتا ہے۔ مسلمان بچیوں کی زندگی کو جتنا برباد کر سکو اتنا برباد کرو، اور یہ ایک کام ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے۔ ان سے عشق محبت کے پینچ لاؤ، ان کی زلفوں کی تعریف کرو، ان کے چہرے کی تعریف کرو، ان کے حسن و جمال کی تعریف کرو، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کو تحفے دیتے رہو، کبھی موبائل ریچارج کرا دو، کبھی 2-4 ہزار روپے کا کوئی گفٹ دے دو، کبھی ویلنٹائن پر کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ، اس طرح سے ان سے قریب ہو جاؤ، ان کا بھروسہ جیت لو، اس کے بعد ان سے شادی کر لو، اور شادی کرنے کے بعد انہیں کہیں دور لے جاؤ اور لے جا کر ان کی آبرو کو لوٹو، اور لوٹنے کے 2-4-6 مہینے کے بعد ان کو چھوڑ دو۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، آج افسوس ہوتا ہے یہ سن کر، ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ باقی ہوگا جہاں پر اس طرح کے کیسز نہیں ہوں گے۔ آپ رجسٹرار آفس کے اندر جا کر دیکھیں، آپ کو 2-4 نہیں سینکڑوں شادیاں جو ہیں رجسٹرار آفس میں ایسی رجسٹر مل جائیں گی جہاں لڑکیاں مسلمان ہیں اور لڑکے وہ ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر بتاؤ کیا تمہیں ماں باپ نے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا؟ تم قیامت میں خاتون جنت کو کیا منہ دکھلاؤ گی؟ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، اب آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ ہمارے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، ہم بادشاہ کی بیوی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ وقت کے بادشاہ ہارون رشید کا حال جانتے ہو کیا تھا؟ فرمایا گیا ہارون رشید کی حکومت و سلطنت، کہاں کی اذان ہے؟ ہارون رشید کی حکومت و سلطنت کا حال یہ تھا، اتنی لمبی چوڑی اس کی ریاست تھی کہ فرمایا گیا سورج نکلتا تھا اس کی ریاست میں اور ڈوبتا تھا اس کی ریاست میں۔ اس بادشاہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، جانتی ہو، بہت توجہ سے بات سنیں، ہماری مسجد کی بھی اذان 2-4 منٹ میں ہوگی اور میں اپنی گفتگو تیزی سے سمیٹتا ہوں، اذان کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام اور دعا کر لیں گے، بس آپ میری یہ گفتگو سن لیتی جلدی سے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جو تاریخ میں بڑی مشہور ہے، کئی واقعات ہیں زبیدہ کے۔ زبیدہ نے اپنے محل کے اندر 300 لونڈیاں رکھی تھیں، اور یہ لونڈیاں جانتی ہو یہ کیوں رکھا تھا، یہ کیسی تھی؟ یہ 300 لونڈیاں سب کی سب حافظ قرآن تھیں، اور ان لونڈیوں سے زبیدہ نے کہہ رکھا تھا، اے لونڈیوں، میں جو پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی، میں جو کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، میں جہاں رہوں گی وہاں تمہیں بھی رکھوں گی، تمہاری خدمت میں کوئی کبھی کمی نہیں آئے گی، اور تمہاری ڈیوٹی کچھ اور نہیں، بس تمہارا یہ کام ہے کہ تم آپس میں ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو، میرے محل کے اندر ہر لمحہ قرآن کی تلاوت جاری رہنی چاہیے، کبھی ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے محل خالی نہ ہو، بس اپنی ڈیوٹی لگا لو۔ ایک مرتبہ یہی زبیدہ، ہارون رشید جب آئے رات کمرے میں تو زبیدہ نے اپنے سر پر دوپٹہ باندھا تھا اور اس کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ ہارون رشید نے زبیدہ کو دیکھا تو تعجب ہوا، کہا زبیدہ یہ بے تکلفی کیسی، آخر مجھ سے یہ پردہ یہ حیا کیسی؟ زبیدہ میرے سامنے تو تم دوپٹہ اتنا نہیں سنبھالتی تھی، میرے سامنے تو بے تکلف ہو کر بیٹھتی تھی، آج تم نے دوپٹے کو آخر ڈوری سے باندھ رکھا ہے، وجہ کیا؟ تو جانتی ہو زبیدہ نے کیا جواب دیا؟ زبیدہ نے کہا حضور دراصل میں نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیا ہے، میں نے اپنے سر کے سارے بال نکال دیے۔ ہارون رشید کو تعجب ہوا، کہا زبیدہ
کہاں کی اذان ہے؟ زبیدہ آخر تم نے یہ کیوں کیا؟ تمہاری زلفیں کتنی خوبصورت تھی، مجھے کتنی پسند تھی، پھر تم نے سر کے بالوں کو منڈایا کیوں؟ تو زبیدہ کہتی ہے حضور دراصل بات یہ ہے، آج دوپہر نہانے کے بعد محل کی چھت پر معمول کے مطابق میں اپنے بالوں کو دھوپ میں سکھا رہی تھی، اچانک میری نظر پڑی اذان ہو جانے دیں، پھر اذان کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آپ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں میں، آپ بھی کافی وقت سے بیٹھی ہیں اور پھر یہاں سے جانے کے بعد آپ فوراً اپنے گھر پہنچیں تو نماز عصر کی تیاری کریں، اس کا خیال رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہارون رشید نے کہا زبیدہ تمہارے بال تو اتنے خوبصورت اور مجھے اتنے پسند تھے، آخر تم نے اپنے سر کے بال کیوں منڈوا دیے؟ تو زبیدہ کہنے لگی کہ حضور میں جانتی ہوں کہ آپ کو میرے بال پسند تھے اور میں نے اپنے بالوں کو جو منڈوایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوپہر اپنی عادت کے مطابق جب غسل کے بعد میں محل کی چھت پر اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی تو اچانک میں نے دیکھا کہ قریب موجود ایک مکان کی چھت سے کوئی غیر محرم میرے بالوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہتی ایک غیر محرم کی نظر میرے بالوں پر پڑی تو فوراً میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب یہ میرے بال میرے شوہر کے لائق نہیں رہ گئے ہیں، یعنی جو میرے شوہر کو اتنے پسند تھے اب ان پر کسی اور کی نظر پڑ گئی، اب یہ میرے بال میرے شوہر کے لائق نہیں رہے، اور کہتی میں نے اسی لیے اپنے سر کے سارے بالوں کو مونڈا دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کیا شرم و حیا تھی، کیا پردہ تھا، اور تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، جن جن اللہ والیوں کے نام آپ جانتی ہیں آپ کو کہیں بھی ان کے حسن کا ذکر نہیں ملے گا، ان کے سجنے سورنے کا ذکر نہیں ملے گا، ان کے لالی پاؤڈر کے تذکرے نہیں ملیں گے، ان کی زلفوں اور رنگت کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ چاہے وہ عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں، حضرت فاطمۃ الزہرا ہوں، حضرت رابعہ بصریہ ہوں، ان سب کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، آپ کو ان کی زندگیوں میں جو چیزیں ملیں گی وہ تقویٰ ہے، عبادت ہے، شب بیداری ہے، خوف خدا ہے، عشق رسول ہے، ان کی نمازیں ہیں، ان کا روزہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہی ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے، اور آج ہماری زندگیوں سے ساری چیزیں نکل گئی۔ آج فیشن ہے، لپسٹک ہے، پاؤڈر ہے، کریم ہے، سجنا سنورنا ہے، کلپ ہے، نیکلیس ہے، بینگلز ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، ہم کتنا بھی سج سنور لیں، یاد رکھنا دنیا والے تو خوش ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اگر مائیں چاہتی ہیں کہ بیٹیاں باپردہ ہوں، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ بیٹیاں نمازی بنیں، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ بیٹیوں کا کردار سنور جائے، اخلاق سنور جائے، تو اپنے اوپر محنت کریں، یقیناً وہ دین کے سانچے میں ڈھل جائیں گی، ان کی آنے والی نسلیں بھی قرآن و سنت کی پابند بن جائیں گی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی، میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ اسے ضرور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رات اسی مقام پر انشاءاللہ مردوں کے لیے اجتماع ہوگا بعد نماز مغرب مغرب کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ اجتماع کا آغاز ہوگا جو مردوں کے لیے ہوگا۔ گزارش ہے کہ اپنے گھر سے شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، والد کو ضرور بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ مرد حضرات کی بھی کچھ تربیت کی جا سکے۔